آگے آگے تشریف لے آئیں، مل جل کر کے بیٹھیں، بیچ میں خلا نہ رہے۔ نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ جو حضرات نماز نہیں پڑھے ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ ان کے کانوں میں آواز ٹکرائے گی تو نماز میں بھی خشوع نہیں رہے گا، بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے جو حضرات نماز نہیں پڑھے ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ مل جل کر کے آگے بیٹھیں، بیچ میں کوئی جگہ خالی نہ رہیں۔ جتنا ادب کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ اتنا ہی دلوں کے اندر بات کو اتاریں گے۔ پچھلے جمعہ الحمدللہ رب العالمین کی تشریح کی گئی تھی، ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ ہی کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریف لائق ہے، ثابت ہے، خاص ہے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین رب جو پالنہار ہے، تربیت کرنے والا ہے، عالمین تمام جہان کا۔ اس کے بارے میں مکمل تشریح پچھلے ہفتے گزر چکی ہے۔ جیسا کہ میں یہ تینوں ہفتہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اس طرح لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اسی طرح پڑھتے تھے، اور جو وحی لکھتے تھے وحی لکھنے والے صحابی کو اسی طرح لکھنے کے لیے کہتے تھے۔ تو صحابہ اور حضور کے زمانہ میں جو صحابہ پڑھتے تھے وہ اسی طریقے سے پڑھتے تھے جس طریقے سے قرآن موجود ہے۔ پھر بعد میں کسی ضرورت کی وجہ سے جو حادثہ پیش آیا اور ہم لوگوں کے اوپر یہ احسان ہوا، ورنہ آج ہم لوگوں میں جو بدذوقی ہے اور دین کے بارے میں جو غفلت ہے، نعوذ باللہ قرآن جمع نہیں رہتا تو پتہ نہیں ہم لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ رب العالمین کے ذیل میں مکمل تشریح گزر چکی ہے کہ تمام تعریف کا جو لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی تعریف کے لائق ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اگر بندہ بندے کے تعریف کرتا ہے تو وہ بھی سمجھیے کہ اللہ ہی کی تعریف ہے، کہ جیسے کہ کسی کے گھر میں بریانی بنے اور کہے ماشاءاللہ بہت اچھی بریانی بنی ہے، تو بریانی کی تعریف نہیں ہے بلکہ بنانے والی خاتون کی تعریف ہے۔ اسی طرح کائنات میں جتنی بھی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، چونکہ الخالق پیدا کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے تو یہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اور اللہ کی تعریف کیوں ہے؟ رب العالمین، کہ تمام کائنات کا پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اسی کے ذیل میں یہ بھی بات آ گئی تھی کہ اپنی تعریف آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، اپنی بڑائی نہیں بیان کرنی چاہیے، اور اس کے اندر توحید کی تعلیم ہے کہ صرف اور صرف اللہ جب تعریف کے لائق ہے، بندے کی تعریف نہیں ہے، تو عبادت دوسرے کے سامنے سجدہ کرنا، دوسرے سے مراد مانگنا، دوسرے سے نظر و نیاز کرنا، یہ کیسے جائز ہوگا جب تعریف صرف اللہ کے لیے خاص ہے؟ تو عبادت تو بدرجہ اولا صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت ہوگی۔ اب یہ تمام کائنات کا پالنے والا صرف اور صرف ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، کہ اللہ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کے ذیل میں یہ عرض کیا تھا
کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مبالغہ کا مطلب ایکسیس کو بیان کرنا، کثرت کو بیان کرنا، زیادتی کو بیان کرنا، کہ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی آتے ہیں مکمل رحم کرنے والا۔ تو رحمان، اسی لیے رحمان اور رحیم یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، دوسرے کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے رؤوف اور رحیم کا استعمال کیا ہے، وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اپنے ناموں میں سے دو نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دیے قرآن میں ہے۔ تو بہرحال رحمان کے معنی آتے ہیں وسیع الرحمہ، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم پھیلا ہوا ہے، اور رحیم کے معنی بہت زیادہ گہرا رحم کرنے والا، مکمل رحم کرنے والا۔ رحمان کا صدور جو ہوتا ہے، رحمان جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے، اور دنیا میں ہے مومن کے لیے بھی ہے اور غیر مسلمین کے لیے بھی ہے، کہ جتنے بھی دنیا کے اندر اگر نعوذ باللہ کوئی شوہر کما کر لاتا ہے اور بیوی اس کی دوسرے سے رنگ رنگیلی کرے تو کوئی شوہر برداشت نہیں کرے گا، فوراً چھوڑ دے گا۔ لیکن دیکھیے اللہ کا ظرف، اللہ کا رحم، کہ اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کی دولت استعمال کر رہا ہے اور غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دولت دے رہے ہیں۔ تو مومن اور غیر مومن سارے لوگوں کے اوپر رحم ہے، اور یہ مکمل رحم کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ بندے کے بس کی باہر کی بات ہے۔ اگر ہمارا نوکر ہو، تنخواہ ہم دیں، کام دوسرے کا کرے تو دوسرے دن نکال دیں گے، یا ہمارا نوکر ہو، ہم نوکر کو پیسہ دیتے ہیں اور گھر کی مرمت کرنے کے بجائے گھر کو توڑ پھوڑ کرے تو فوراً اس کو نکال دیں گے۔ لیکن اللہ کا ظرف دیکھیے کہ اللہ کا کھاتا ہے۔ ہم لوگ جس دن نعوذ باللہ یہ اچھا کھاتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ نیت کرتے ہیں کہ آج فجر نہیں پڑھیں گے، لیکن پھر بھی اللہ ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رحم دیکھیے۔ تو رحمان جو ہے وہ دنیا میں ہے، مومن کے لیے بھی ہے اور غیر مومن کے لیے ہے، بلکہ دیکھیے کہ غیر مسلموں کو اور زیادہ دولت دیتے ہیں اور مسلمانوں کو کم دیتے ہیں۔ 25ویں پارے کے اندر انشاءاللہ آئے گا، 25ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے مسلمانوں کے لیے بڑی صبر کی چیز ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، کہ اگر اللہ کو ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب غیر مسلم ہو جاتے تو ہم ان غیر مسلموں کا گھر، ان کا مکان، ان کی سیڑھی سونے اور چاندی کے بنا دیتے۔ لیکن چونکہ خطرہ ہے کہ لوگ سمجھے کہ غیر مسلموں کا مذہب حق ہے، سب لوگ ایمان چھوڑ کر کے کفر اختیار کر لیتے، اس لیے ہم ایسا غیر مسلموں کے ساتھ نہیں کیے، ورنہ ان کے گھر، ان کے چوکھٹ، ان کے زینے، سیڑھی، تمام چیزوں کو سونے چاندی کے ہم بنا دیتے۔ تو بہرحال رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان صرف دنیا میں رحمان کا مظاہرہ ہوگا، رحمان کے مطلب اللہ کی رحمت بہت زیادہ پھیلی ہے، اور رحیم کے مطلب مکمل رحمت کرنے والا، اور یہ صرف اور صرف آخرت میں ہوگا، مانوں کے ساتھ ہوگا، غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ دنیا میں مثال کے طور پر بہترین شادی کی پارٹی سجی ہوئی ہے، بہترین لاکھوں روپیہ کا کھانا ہے، لیکن نعوذ باللہ بیٹے کی موت ہو جائے تو ساری نعمت پڑی ہوئی رہ جائے گی، کسی کو کھانے کی توفیق نہیں ہوگی غم کی وجہ سے۔ لیکن آخرت میں، جنت میں ایک سیکنڈ کسی کو غم نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، آپس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ تو مکمل رحیم جو ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہوں گے اور آخرت میں ہوں گے۔ یہ رحمان اور رحیم میں فرق ہے کہ رحمان کا دائرہ پھیلا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور رحیم کے مطلب مکمل رحمت والا، اور یہ صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ ہوگا، آخرت میں اور غیروں کے ساتھ نہیں ہوگا، وہاں تو ان کے لیے صرف سزا ہی سزا ہوگی۔ اور یہ پہلی آیت کی دلیل ہے کہ اللہ تربیت کیوں کر رہے ہیں، جیسا کہ میں پچھلے ہفتہ بیان کر چکا ہے کہ
عالمین کا صیغہ استعمال کیے جمع کے، سائنسدانوں کا بھی کہنا ہے کہ ہم لوگ کائنات کا صرف 2.5% دیکھ رہے ہیں اور بقیہ 97.5% کہاں ہے یہ کسی انسان کو پتا نہیں ہے۔ ان سارے عالم کی تربیت کرنے والا اللہ ہے، اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ہم اگر اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہوتا تو یہ تربیت کرنا مشکل تھا، لیکن اللہ چونکہ رحمان ہے رحیم ہے تربیت کرتا ہے۔ اور تربیت کا معنی بھی بتلایا تھا کہ تربیت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ان کی تمام مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھانا۔ جیسے بچے کی ضرورت ہے دودھ کی، تو اللہ تعالیٰ میٹھا دودھ، گرم دودھ ماں کے سینے میں پیدا کر دیے، پھر اس کی ضروریات۔ اسی طرح پوری کائنات میں انسانوں کے، اگر ہم لوگ اندھیرا میں لکھنا چاہے نہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کروڑوں بچوں کو ایک وقت میں، تمام کروڑ بچوں کو ایک وقت میں تربیت ماں کے پیٹ میں فرما رہے ہیں۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جو لوگ پچھلے ہفتہ نہیں تھے تاکہ ان کو کچھ پتا چلے۔ اس میں مکمل رحم جو ہوگا وہ آخرت کے اندر ہوگا، اور یہ پہلی آیت کی دلیل ہے۔ یہاں ہم لوگوں کو صبر کرنا ہے کہ جنت کی نعمت ہم لوگ دنیا ہی میں تلاش کرتے ہیں کہ یہاں پر بیماری نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، بے چینی نہ ہو، اور تمام طرح کی عیش و عشرت دنیا کے اندر مل جائے، یہ ناممکن ہے۔ جس طرح نائٹ بلب جو ہے اس سے یہ روشنی حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح دنیا کے اندر طاقت نہیں ہے کہ جنت کی نعمت کو برداشت کر سکے۔ اسی طرح دوزخ کے عذاب کو دنیا برداشت کر سکے نہیں ہوگا، یہ آخرت میں ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے یہ اللہ کی رحمت جو مکمل ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، وہی جگہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو بہرحال اس الرحمن الرحیم سے علماء نے لکھا ہے کہ 3 سبق ملتا ہے۔ ایک یہ کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر کہیں بھی ناراضگی کا مضمون، غصہ کا مضمون، اللہ کے جلال کا مضمون نہیں ہے، بلکہ رحمان اور رحیم کا، رحمت کا مضمون ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ کیے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ کی رحمت آگے آگے چلتی ہے اور غصہ پیچھے پیچھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سزا دینے لگے، ہم گنہگاروں کو، تو ہم لوگ ایک دن بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو گناہ پر پکڑنے لگے تو کوئی انسان پھر زندہ نہیں رہے گا ہم لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر لکھے ہیں اِنَّ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت آگے آگے چلتی ہے اور غصہ پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ میں 100 رحمت میں سے ایک حصہ رحمت کا دنیا میں نازل کیا ہوں، اور آخرت میں 99 حصہ رحمت نازل کروں گا۔ اور اسی رحم کی وجہ سے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، جانور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ اور جب یہاں یہ اللہ کی رحمت کا یہ حال ہے تو مسلمانوں پر آخرت میں کیا رحم ہوگا، یہ ہر آدمی غور کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس سورہ فاتحہ میں ہم لوگوں کو یہ 3 بات ملتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی اصل صفت رحم ہے، رحم کرنا یہ اللہ کی اصل صفت ہے، اور اللہ اسی رحم کی وجہ سے ہم لوگوں کو دنیا میں باقی رکھے ہیں۔ اگر انصاف کرنے لگے اور ہم لوگوں کی طرح سزا دینے لگے تو ایک دن بھی، ایک سیکنڈ بھی ہم لوگ نہیں چل سکتے ہیں، ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی دعوت ہے کہ اے میرے بندو، جب میری صفت رحم کی ہے تو میرے رحم سے تم فائدہ اٹھا لو، کہ تم لوگوں سے جو گناہ ہوتا ہے تو گناہوں کی معافی کر لو، موت سے پہلے پہلے معاف کرا لو اپنے گناہوں کو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ دوسری دعوت دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو، جب میری اصل صفت رحم کرنے کی ہے، بخشش کرنے کی ہے، معاف کرنے کی ہے، تو اے میرے بندو تم لوگ مجھ سے رحم کر کے معاف کروا لو، اپنی بخشش کروا لو۔ اور اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں پیار سے
قل اے نبی کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میں کہہ دیجئے اے میرے نبی کہ اے وہ لوگ جو اپنے جانوں پر ظلم کیے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی سے ہم لوگوں کو کہلوا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس الرحمن الرحیم کا پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں سے توبہ کریں۔ تو سب ہم لوگ اٹھنے سے پہلے آج توبہ کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ کہ اپنے گناہوں سے ہم لوگ مکمل توبہ کر لیں۔ تیسرا پیغام یہ ہے اس الرحمن الرحیم سے کہ اے میرے بندو، جب میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، اور میں رحمت کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے گناہوں کو معاف کر لو، تو آپس میں تم لوگ بھی رحم کرو، آپس میں تم لوگ بھی رحم کرو۔ چنانچہ حدیث مسلسلات میں سے، یعنی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سنے، اس کو حدیث مسلسلات کہتے ہیں، ہم لوگ پڑھیں کہ اللہ کے نبی حدیث پڑھانے کے وقت اپنے شاگردوں سے مصافحہ کیے تو ہم لوگ بھی مصافحہ کیے، زمزم پلائے تو ہم لوگ بھی زمزم پیے، کھجور کھائے، سورے سب پڑھے۔ تو اسی طرح یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو لوگ بندوں پر رحم کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، کہ تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ تو اس میں بندوں کو یہ تاکید ہے کہ اے میرے بندو، آپس میں تم لوگ ایک دوسرے پر رحم کرو، بیوی پر رحم کرو، بچوں پر رحم کرو، ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، نوکروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اپنے خادمین کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ جو آدمی جتنا زیادہ مخلوق پر رحم کرے گا اللہ اتنا ہی زیادہ اس پر رحم کریں گے، اور جو آدمی مخلوق پر رحم نہیں کرے گا تو وہ بھی اللہ کی رحم سے خالی ہوگا۔ اس لیے رحم ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ایک گندی عورت، بازاری عورت ایک ناپاک کتے کو پانی پلا دی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیے، اور ایک پرہیزگار عورت بلی کو مار دی تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دیے۔ تو میرے دوستو، جب ایک کتا پر رحم کرنے پر جنت اللہ دے دیے تو نبی کے امتی پر، نیک آدمی پر، اپنے رشتہ دار پر، اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے نوکروں پر، خادموں پر، اپنے نیچے کے ملازمین پر ہم لوگ رحم کریں گے تو سوچئے اللہ ہم لوگوں کو کیا دے گا۔ جتنا زیادہ تم لوگ زمین والوں پر، مخلوق پر رحم کرو گے اللہ اتنا ہی زیادہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اور نعوذ باللہ مخلوق کے ساتھ تم نا انصافی کرو گے تو تمہارا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ چنانچہ اس بارے میں مولانا یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہم یہ گجرات کے فساد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گجرات گیا، اور جو سب سے بڑا زیادہ سرغنہ اور ہیڈ تھا میں اس سے جا کر ملاقات کیا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، میں نے ان سے، مولانا یحییٰ نعمانی صاحب بمبئی میں جو رہتے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ تم فساد کیوں کروائے؟ تو اس آدیواسی نے جواب دیا کہ یہاں کے مسلمان بڑے کھاتے پیتے مالدار تھے، یہ لوگ شادی بیاہ میں روزانہ کھانا پھینکتے تھے، بڑی اچھی گاڑی میں چلتے تھے، کھانا پھینک دیتے تھے، لیکن ہم لوگوں کو یہ کھانا نہیں دیتے تھے۔ یعنی میں اشارہ میں بات کر رہا ہوں حالات کی وجہ سے، یعنی رحم نہ کرنے کا نقصان کیا ہوا، لیکن یہ لوگ کھانا تو پھینک دیتے تھے، ہم آدیواسی غریبوں کو یہ کھانا نہیں دیتے تھے۔ ہم لوگوں کے دل میں ان مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر گئی، اور غیروں نے آ کر کے ہم لوگوں کو دعوت دی اور ہم لوگوں کو پڑھایا لکھایا اور ساتھ دیا، تو اس غصے کی وجہ سے کہ یہ لوگ کھاتے پیتے ہیں اور ہم لوگوں پر رحم نہیں کرتے، یہ غصے کی وجہ سے جب یہ وقت آن پڑا تو ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ نعوذ باللہ یہ ظالمانہ سلوک کیے۔ تو میرے دوستو، رحم جو کرے گا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اور رحم نہ کرے گا تو آخرت کا نقصان تو الگ ہے ہی ہے، دنیا کا بھی نقصان ہوگا۔ اور میں بڑی ادب کے ساتھ کہ نعوذ باللہ
بہت سارے کیا ہے دینی مراکز میں پیسے ہیں، ادارے میں پیسے ہیں، مساجد میں بہت سارے جگہوں میں پیسے ہیں، 5-10 لاکھ لوگ کیا ہے یہ بیت الخلا بنانے میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن امام، مؤذنین، خطبہ اور دیگر دینی خادمین دین کی تنخواہ نہیں بڑھاتے ہیں۔ یہ اگر اپنے رہبروں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، وارثین انبیاء کے ساتھ ان کا دل کڑھے گا، تو پھر مسلمان کیسے ترقی کر سکتا؟ میں یہ طنز نہیں کر رہا، اس آیت کریمہ کے ذیل میں آج ہم مسلمان معاشرے کا جو عمل ہے، اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم لوگ اپنے عمل کو جھانکیں اور اپنے عمل کا جائزہ لے کے نعوذ باللہ آج ہمارا عمل کیا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال یہ الرحمن سے یہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں یہ 3 باتیں آئی کہ اللہ کی اصل صفت رحم کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل فرماتے بھی ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اے میرے بندو میں تم کو عذاب کیوں دوں گا، مجھے عذاب دینے سے ملے گا کیا اگر تم شکریہ کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ کسی کو عذاب دینا بالکل نہیں چاہتے ہیں، اللہ رحم کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی اصل صفت رحم کی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب میری اصل صفت رحم کی ہے تو اے بندو موت سے پہلے اور پتہ نہیں موت کس کی آ جائے، اس لیے توبہ کر کے میرے ساتھ اپنے معاملہ کو صحیح کر لو، گناہوں کو معاف کروا لو۔ تیسرا یہ کہ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو۔ تو یہ الرحمن اور رحیم دلیل ہو گئی رب العالمین کی کہ الحمدللہ کہ تعریف صرف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تمام کائنات کا پالنے والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ آپ کے گھر 20 لاکھ کا بنا دیا، بیٹی کے شادی میں 10 لاکھ دے دیا، تو ایک آدمی وہ بلائے گا کہ آئیے ذرا ہم کو آپ کو بلاتے ہیں، اور ایک آدمی چائے تک نہیں پلاتا ہے، اسی پاس جائیے گا جو اتنا آپ کی خیرخواہی کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب کہا ہماری تربیت اللہ کرنے والا ہے تو صرف ہم اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ اور یہ تربیت کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم کے علاوہ کوئی دوسری ذات کائنات کا نظام نہیں چلا سکتا ہے۔ یہ الرحمن اور رحیم رب العالمین کی دلیل ہو گئی۔ مالک یوم الدین، مالک کے معنی مالک کیا آتے ہیں، یوم کے معنی دن کے آتے ہیں، اور دین کے معنی بدلہ کے آتے ہیں قیامت کے۔ کما تدین و تدانو، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو اس کا ترجمہ ہوا مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن۔ اب یہاں پر اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ بتایا تھا الحمدللہ سے توحید ثابت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اور الرحمن الرحیم سے رسالت ثابت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کیسے کریں، ہم اللہ کے حکم پر کیسے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا کہ نبیوں کو بھیج دیا، اگر یہ نبی نہیں آتے تو ہم لوگ صحیح راستہ پر نہیں چل سکتے تھے۔ نبی آئے، نبی کے ساتھ کتاب آئی، اور کتاب پر کیسے عمل کرنا ہے اللہ کے رسول نے پوری بات بتا دی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھا جائے تو 2 قرآن ہے، ایک قرآن تو وہ ہے جو ابھی ہم پڑھتے ہیں، اور ایک قرآن نبی کی ذات تھی کہ قرآن میں جیسے جیسے حکم ہے کہ وصبر، صبر کر، اللہ کے نبی صبر کر کے دکھائے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں عبادت کر کے دکھائے، مزمل، چادر اوڑھے، اور ساری جتنی بھی اللہ کے فرمان ہے ایک ایک حکم کو اللہ کے رسول کر کے دکھائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحم یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے منشا کو معلوم نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ان پڑھ ہو، بادشاہ کے یہاں چلا جائے تو بادشاہ کے کیسے خدمت کرنی ہے نہیں جانے گا، اس کو سکھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے منشا ہم لوگ کیسے معلوم کر سکتے تھے؟ نبی آئے جو انسان ہوتے تھے، بشر ہوتے تھے، اور انسانوں کی ضروریات ان کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن وحی ہونے، بے گناہ ہونے کی وجہ سے ان کا تعلق اللہ سے تھا کہ اللہ سے احکام لیتے تھے اور بندوں کو سناتے تھے۔ تو اس کے اندر رسالت کی دلیل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر ہم پر رحم کیا، اور اس سے رسالت ثابت ہوتی ہے۔
اور مالک یوم الدین سے آخرت ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا، قیامت کا دن کا مالک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجے اور انسانوں کو حکم دیے کہ اے انسانوں تم لوگ نبی کے طریقے پر چلو۔ اب جو لوگ مان لیے وہ تو اللہ کے فرما بردار ہوئے، اور جو نہیں مانے وہ نافرمان ہوئے۔ اب اگر جیسے کہ مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے یا ایک باپ ہے، اور باپ جو ہے ایک بیٹا کو 10 لاکھ روپیہ دیا اور دوسرے کو بھی پیسہ دیا۔ ایک بیٹا جو ہے مکمل امانت داری کے ساتھ کما کر کے باپ کو دیتا ہے، دوسرا عیاشی فحاشی شراب نوشی میں استعمال کرتا ہے۔ یا ایک بیٹا ہے کہ باپ کی خدمت کرتا ہے، وہ غریب ہے، اور دوسرا بیٹا بہت باپ کو مارتا دھاڑتا ہے اور بہت مالدار ہے، پیسہ سب باپ کا لے لیا ہے۔ اگر باپ خدمت گزار کو نہ دے اور بدماش کو دے تو سمجھیے کہ یہ رحم کے خلاف ہوگا۔ تو اس دنیا کے اندر انبیاء آئے، تکلیف اٹھائے، اور بڑے بڑے خدا کے باغی قارون، فرعون، حامان، شداد، یہ خدا کے باغی نکلے اور بڑی دنیا سے آرام طلبی کے اندر گئے۔ اگر اللہ انصاف نہ کرے تو پھر یہ رحم کے خلاف ہوگا۔ اس لیے قیامت کا دن قائم ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی تب تک کہ انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انصاف ہونے کے لیے قیامت کا دن کا آنا ضروری ہے۔ تو میں زیادہ تر 3 مضمون کو بیان کیا گیا، توحید کو، رسالت کو، اور باس بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو۔ یہ 3 مضمون زیادہ ہے، تو یہ تینوں آیت میں تینوں مضمون آ گئے کہ بدلے کا دن کا مالک ہے۔ تو بدلے کا دن کا مالک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بھیجے اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، اور جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہے ان کو بدلہ نہ دے، تو یہ پورا عدل نہیں ہوگا۔ عدل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قیامت کا دن ہو۔ تو یہاں پر ایک بات نکتے کے یہ بھی ہے کہ اللہ یہ فرمائے مالک ہے، حاکم نہیں فرمائے، قاضی نہیں فرمائے کہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اور حاکم ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے والا مالک نہیں ہوتا۔ اور جیسے کہ آج ابھی ہندوستان کے اندر خاص کر کے دیکھ لیجئے کہ پیسے کی بنیاد پر مجرم رہا ہو جاتا ہے، جج لوگ گھوس کھا لیتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، اور جو نیک ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے اس کو لوگ سزا دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہاں معاملہ نہیں ہوگا۔ مالک کہ تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی آدمی کسی کا مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور تمام حکومت صرف اللہ کی چلے گی۔ چنانچہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج حکومت کس کی ہے؟ تو بڑے بڑے جو شرکس ہوں گے، فرعون، حامان، شداد، ابی ابن خلف، قارون، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے دنیا دار تھے، ایک طرف ہوں گے۔ دوسری طرف نیک تمام انبیاء ہوں گے۔ نہ تو اس جلال کی وجہ سے ان بڑے بڑے فرعون کو بولنے کی طاقت ہوگی، نہ انبیاء کو بولنے کی طاقت ہوگی۔ اگر بولیں گے تو صرف سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ان کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہی مقام محمود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مالک ہے، یعنی اس دن کوئی آدمی جیسے دنیا کے اندر حاکم ہے تو لوگ دبا دیتے ہیں، آپ بولیے کچھ، اندر سے کچھ کیجئے، باہر سے کچھ کیجئے۔ جیسے کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمراں جلسوں میں کچھ اور بولتے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور کرواتے ہیں، کیونکہ یہ عوام سے، جنتا سے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن مالک کا لفظ لے کر اشارہ کیا کہ اس دن نہ تو کوئی وہاں پر بے انصافی ہوگی، نہ کوئی اللہ کو دبا سکتا ہے، اور نہ کوئی اپیل کر سکتا ہے۔
دنیا کے اندر تو فیصلے کے بعد آدمی اپیل کرتا ہے کہ ایسا کیجئے ایسا کیجئے، لا معقب لحکمہ، وہاں پر کوئی اپیل بھی نہیں کر سکتا ہے، وہو سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ تو مالک یوم الدین ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسی آیت ہے جو انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور یہ ایسی آیت ہے جو انسان کو نیکی اور تقوی پر کھڑا کر دے گا۔ کہ اس میں ایک اشارہ ہے کہ اے لوگو، یہ اصل مالک، تو یہاں پر ایک سوال سمجھنے کا ہے کہ اللہ فرما رہے مالک یوم الدین، کہ بدلے کا دن کا مالک ہے، تو ابھی کون مالک ہے؟ ابھی بھی تو اللہ مالک ہے۔ تو مفسرین جواب دیتے ہیں کہ ابھی بھی اللہ مالک ہیں، لیکن تھوڑی سی چیزوں پر ہم لوگوں کی ملکیت ہے کہ اپنی دکان کا مالک ہم ہیں اور اپنی جائیداد کا مالک ہم ہیں، اسی لیے دوسرے کے جائیداد میں ہڑپ کرنا ناجائز ہے۔ تو اصل پہلے بھی مالک اللہ تھے، ابھی بھی ہیں اور قیامت میں بھی رہیں گے، لیکن انسان عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے مالک ہے، اور اس ملکیت کا اللہ احترام کیے کہ جس کی ملکیت میں ہے دوسری کی ملکیت سے کوئی چوری نہ کرو اور ہڑپ نہ کرو، کسی کے مال میں خرد برد نہ کرو۔ لیکن مالک یوم الدین میں اس دن ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے تمام ملکیت ختم ہو جائے گی۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسا انسان شروع میں بغیر ننگے پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی ہم لوگ ننگے اٹھیں گے، کوئی لباس نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی گھر بار نہیں ہوگا، تو ظاہری ملکیت بھی اس دن ختم ہو جائے گی، چونکہ ابھی جب تک کہ زندگی ہے اپنے گھر کے مالک ہیں۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اے بندو، تھوڑی دیر کے لیے تم کو مال ملا ہے تو اس مال پر گھمنڈ نہ کرو، اس مال کی محبت میں نماز قضا نہ کرو، اس مال کی محبت میں زکوٰۃ نہ روکو، اس مال کی محبت میں غریبوں کا حق نہ روکو، اس مال کی محبت میں کسی کی جائیداد کو ہڑپ نہ کرو۔ اس میں یہ اشارہ ہے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ تم تو عارضی مالک ہو اور اصل مالک اللہ تعالی ہیں، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ تمہاری اصل منزل آخرت ہونی چاہیے، دنیا نہیں ہے، کہ جب تمہاری دنیا میں تھوڑی سی ملکیت ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو تم کو تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا چنانچہ قیامت میں ہم لوگ سب کہیں گے، کافر لوگ بھی کہیں گے، لم يلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ ایک صبح یا ایک شام ہم لوگ گزارے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ انسان مکمل مالک نہیں ہے، دنیا کے مال میں مگن نہ ہو، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ تم لوگ آخرت کو نہ بھولو، اپنی منزل آخرت کو تم لوگ سامنے رکھو۔ اگر یہ تم لوگ آخرت کو سامنے رکھو گے تو دنیا کے اندر تمہارا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور ہم لوگ جو مال واپس کرنے میں، توبہ کرنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو آخرت کی منزل سامنے نہیں ہے، آخرت کی منزل ہم لوگ سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ لاپرواہ بھی ہو گئے اور دنیا کی محبت میں حد سے زیادہ گزر بھی گئے، اور دنیا کے چلتے آپس میں آج مسلمان نعوذ باللہ، یہ کوڑو کے قریب میں ایک ایسی بستی ہے، ہرہد نام ہے، یہ مکاندو، وہاں پر اپنے بھائی نے اپنے بھائی کو اور بھائی کے 6 بچوں کو مارا، اور بھائی کو مسجد میں جا کر کے نعوذ باللہ تلوار سے مارا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین ہم لوگوں کے ذہن سے نکل گیا۔ اگر مالک یوم الدین کے اندر ہم لوگ اپنے ذہن کو بیٹھائیں کہ یہ دنیا چند دن کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ امانت کے طور پر دیے ہیں، تو ہم لوگ اس طریقے سے دنیا کے اندر مگن نہیں ہوں گے، اور اس طریقے سے پھر ہم لوگ دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی تاکید بھی کیے، اعمل لدنیا کا بقدر بقائی کا فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، وعمل لآخرتی کا بقدر بقائی فیہا، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے دل پر یہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ ہماری محنت دنیا کے لیے کتنی ہے اور آخرت کے لیے کتنی ہے۔ اس میں اشارہ یہ بھی ایک بات کی طرف ہے کہ
کہ دنیا کے اندر جو پریشان حال ہیں تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ اچھی حالت دیے تو دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے۔ چنانچہ اکثر نبیوں کی غربتی ہوئی، اور خاص کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے اندر بہت زیادہ مشقت والی زندگی گزارے۔ جس طرح کام کرنے والا دوپہر میں کام کرتا ہے اور اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہو، کوئی آدمی کہہ رہے دوپہر میں کیوں کام کر رہا، جاؤ، تو ناراض ہو جائے گا کہ ہم کو 1 لاکھ تنخواہ سے روک رہا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کی اصل تنخواہ کی جگہ آخرت ہے۔ دنیا جس طریقے سے ہو، اللہ جس شعبے کے اندر کام لگا دے، مالداری کا شعبہ دے دے، غریبی کا شعبہ دے دے، کمزوری کا دے دے، طاقتوری کا دے دے، ہر شعبے کے اندر کام کرنا چاہیے۔ اصل منزل ہماری آخرت ہے، اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال مالک یوم الدین پر نظر رکھے گا، نہ تو قیامت کا انکار کرے گا، نہ حساب کتاب کا انکار کرے گا، اور نہ تناسب کا قائل ہوگا، نہ کسی حصہ دار کو وہ دنیا کے اندر کسی کو حصے دار بھی نہیں سمجھے گا۔ آج بہت سارے مسلمان نعوذ باللہ جہالت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں سے مرید ہیں، وہ ہم کو عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو کیا فرمائے؟ اعمل یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ تو عمل کر کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا ہوں۔ یہ جو سفارش ہوگی تو سفارش وہی کرے گا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جو 30ویں پارے کے اندر ہے کہ تمام لوگ وہاں تھرا جائیں گے، کوئی نہیں بولے گا، جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ بولے گا اور درست بات بولے گا۔ لہذا مالک کے سے یہ سارے جو اگر بعض لوگ اس طرح جہالت کی بات پھیلاتے ہیں کہ فلاں سے ہم بیعت ہیں تو وہ عذاب سے بچا لے گا، وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا۔ نبی بھی کہیں گے اے اللہ ہم کو اپنا چاہیے، نفسی، ہم دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں۔ جب نبی تھرا جائیں گے تو امتی کا کیا حال ہوگا؟ تو لفظ مالک کے سے ان لوگوں کے بھی ذہن کے اندر جو فساد بھرا ہے کہ ہم لوگوں کو فلاں آدمی بچا لے گا عذاب سے، نہیں، مالک کہ تنے تنہا مالک صرف اللہ ہے، اس سے کوئی اپیل نہیں کر سکتا، اس سے کوئی فیصلے میں دبا نہیں سکتا ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی بولے گا اور کوئی نہیں بول سکتا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں مالک الرحمن الرحیم کے ذیل میں اور مالک یوم الدین میں آئے کہ الرحمن الرحیم سے پیغام یہ ہے کہ اللہ کی اصل صفت رحم کی ہے، اس لیے تم لوگ یہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ کہ اپنے گناہوں سے مغفرت کرو اور گناہ سے توبہ کر لو۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرو، کہ نعوذ باللہ نوکروں کو لوگ ستاتے ہیں۔ یہ سوچئے کہ اگر اللہ ہم کو نوکر بنا دیتا، اس کو مالک بنا دیتا، تو ہم کیا چاہتے کہ ہم کو وہ زیادہ کرے؟ تو اس لیے آپس میں رحم کرو۔ کتے کے پلانے پر جب مغفرت ہو سکتی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے پر کتنی اللہ بشارت دیں گے۔ اور مالک یوم الدین کے اندر قیامت کے دن بدلہ ہوگا اور یہ ہو کر کے رہے گا۔ اگر قیامت نہ ہو تو رحمان اور رحیم کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا ہے، کہ دنیا کے اندر اکثر نافرمان لوگ کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے، دولت دیے، اور اکثر پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ سختی دے رہے ہیں۔ اور یہ کوئی عیب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ اس کی رحمت کی وجہ سے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑا نیک تھا، جب مرنے کا وقت آیا تو پانی پینے کی خواہش ہوئی، پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ٹھوکر لگی اور گلاس گر گیا اور پیاس کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اور ایک آدمی بڑا سرکش نافرمان باغی تھا، خدا کا نافرمان تھا، مرنے کے وقت اس کو ایک مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ مچھلی تالاب میں ڈلوائے، پھر گھر اس کو بھیجوائے اور بھنوا کر کھلوائے، تب جا کر اس کی موت ہوئی۔ فرشتے کہنے لگے اے اللہ ہم آپ کے حکم پر اعتراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک محبوب بندہ پیاس کی حالت میں مر گیا اور ایک نافرمان کی خواہش کے مطابق مچھلی کھلا کر موت دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے ہاں
میرے اس محبوب سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا، اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے میں نے پیاس کی حالت کی موت دی تاکہ قیامت کے دن اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اس لیے اگر دنیا میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ صفائی کے لیے کہ تکلیف کی وجہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، ہم جیسے گناہگاروں کی، اور جو لوگ نیک ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اس بدبخت کی چونکہ ایک نیکی کیا تھا، اگر میں موت سے پہلے اس کو مچھلی نہ کھلا دیتا تو قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا پڑتا، تو میں اس کی نیکی کو ختم کرنے کے لیے دنیا ہی میں نعمت دے دیا تاکہ تو مکمل نیکی کا بدلہ دنیا میں حاصل کر لے اور تیرے لیے صرف آخرت میں عذاب ہی عذاب ہو۔ تو اس لیے غیروں کی چمکدار دنیا دیکھ کر کے ہم لوگوں کو للچانا نہیں چاہیے۔ نبی کو حکم ہے لا تمدن عینک الی ما متعنا، کہ ان کی دنیا کی طرف دیکھ کر کے للچائیے مت، ہمارے لیے تو آخرت میں ساری چیز اللہ تعالی جمع کر دی ہے۔ تو بہرحال یہ الرحمن الرحیم سے اور مالک یوم الدین کے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہیں اور اس طریقے سے حساب کتاب کریں گے، کوئی اپیل نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے کوئی دھرنا نہیں دے سکتا۔ آج تو کیا ہے، حکومت کچھ کرے ہم دھرنا دیتے ہیں، ان کے خلاف مارچ نکالتے ہیں، لیکن وہاں کچھ نہیں کر سکتا، لا یتکلمون، کوئی بول نہیں سکتا، تمام کے تمام لوگ خاموش ہوں گے۔ اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، حکومت کس کی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، سب کی زبانیں گم ہو جائیں گی، صرف اللہ بولیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ہے جو غلبہ والا ہے، حکومت والا ہے۔ تو بہرحال اس ربط پیدا ہو گیا کہ الحمد، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے کیوں ثابت ہے؟ رب العالمین، اس لیے کہ تربیت کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے حمد اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ رحمان اور رحیم صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور مالک یوم الدین کے اندر اشارہ کر دیے کہ اے لوگو، مکمل نعمت دنیا کے اندر تم کو نہیں ملے گی، مکمل نعمت تو مرنے کے بعد موت کے پل کو پار کر کے میدان محشر میں حساب کتاب کو پار کر کے جنت کی شکل میں تم کو مکمل نعمت دیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تسلی دیے کہ تمہارے لیے دنیا میں کام کرنے کی جگہ ہے، آخرت آرام کرنے کی جگہ ہے، اور نافرمانوں کو دھمکی دیے کہ اے نافرمانو، تم لوگ دنیا میں عیش کر لو۔ قرآن یہ کہتا سورہ والفجر کے اندر فلا يعذبه عذابه احد، کہ اللہ کے جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا، ولا يوثق وثاقه احد، اور اللہ کی طرح کوئی پکڑ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کا عذاب مجرموں کے لیے دھمکی بھی ہے کہ تم عیش کر لو، نافرمانی کر لو، یہاں پر تیرا سب یہ بخیا ادھیڑ دوں گا اور یہاں پر تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ اور نیک بندوں کو تسلی ہے کہ اے میرے بندو، دنیا کے اندر مکمل میری نعمت نہیں مل سکتی ہے، یہ تو صرف جنت میں ملے گی، وہ تمہارے لیے آخرت میں تیار ہے۔ تو بہرحال یہ ہر صورت کا آپس میں ایک دوسری آیت کا ربط اور جوڑ ہے۔ سب سے زیادہ اس پر بحث تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ کیے، اور اردو میں جو تفسیر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کے اندر بھی آپس میں ایک دوسری آیت کا ربط اور جوڑ بیان کیے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہم لوگ قرآن کو پڑھیں۔ پھر وہی میرے ساتھی ایک دوست نے کہا کہ وہ بیان کر دیجئے کہ کہ آج ہم لوگ لڑ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ ارے اللہ کے رسول کس طرز سے نماز پڑھتے تھے؟ وہ حدیث جو مسلم شریف کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بات کرتے ہیں نماز میں کیسے، کہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھہر کے اے اللہ تمام تعریف آپ کے لیے ہے، تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندہ نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندہ نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندہ نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کر دی۔ ہم اسی لیے جب ہم لوگ اس طرح مزہ لے کر پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب دے رہا ہے، تو ہم لوگ یہ
بالکل اسپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ہم لوگ تو نماز نعوذ باللہ ایسے پڑھتے ہیں کہ بٹن دبائے پنکھا چلنے لگا اور آٹومیٹک زبان سے نکل رہا. اس طریقے سے دیکھیے نماز پڑھیے تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. اس لیے ان باتوں کو دھیان کر کے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں. اور جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتے ہیں کہ ہاذی الآیت بینی و بین عبدی، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے لیے ہے، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے. ایاک نستعین اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بندہ کے لیے ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو مانگا میں دیا. اور اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے لے کر وَلَا الضَّالِّينَ تک فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، کہ میرے بندہ جو تو مانگ رہا میں تم کو دے رہا ہوں. اس طرح ہم لوگ اللہ سے بات کرتے ہیں. تو اس طرح دھیان سے ہم لوگ توجہ کے ساتھ ہم لوگ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ لذت آئے گی، اور اس طریقے سے اللہ ہمیں ثواب کے اندر بے حد اضافہ کریں گے. تو یہ تو درس قرآن کے متعلق ہوا. اللہ ہم سبوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ سوال رہ گیا تھا، بہت سارے ہمارے بھائی پوچھے لیکن وہ رہ گیا، تو میں ابھی قربانی کے سلسلے میں یہ کچھ باتیں عرض کر دے رہا ہوں کہ ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی واجب ہے. جتنے صاحب نصاب ہیں الگ الگ قربانی کریں. ایک آدمی سے نہیں کام چلے گا. جس طرح ہر آدمی کو الگ الگ صدقہ فطر دینا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کنہی کے ذمے قربانی پہلے کی باقی ہے، جیسے ایک مولانا صاحب بڑے تیز تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ بیٹے کو بچانے کے لیے ہم سے مسئلہ یہ پوچھے کہ میں مالک ہوں تو بیٹا کے ذمے تو نہیں ہے. میں بولا نہیں ہے. اب تقسیم میراث کی باری آئی تو کہنے لگے میں بیٹا کو اتنا دے دیا، تو ہم بولے کہ وہ تو صاحب نصاب ہو گیا. پھر وہ مولانا صاحب ایک بکری کی قیمت مدرسہ میں دیے اور وہ قربانی کروائے. تو بہرحال اگر کسی کے ذمے قربانی پہلے رہ گئی ہے تو یا تو مکمل بکری کی قیمت دے دے یا بکری ہی ذبح کروا دے. تیسرا یہ کہ ابھی گھبرا رہے ہیں کہ بڑا کا بند ہو گیا تو چھوٹا کیسے کریں. ارے میرے بھائی، جن کو اللہ پیسہ دیے ہیں وہ چھوٹا کو کرے. چھوٹا میں زیادہ ثواب ملے گا بڑے کے مقابلے میں. اس لیے جن کو اللہ نے حیثیت دی وہ بڑے کو بالکل چھوڑ کر کے چھوٹے کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا ثواب زیادہ ملے. چوتھا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں موجود ہے مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ 2 بکرا ذبح کیے. ایک اپنے طرف سے کہ ہاذا انی کیے، ایک میرے طرف سے ہے. اور دوسرے کے بارے میں فرمائے وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِّ، کہ میرے امت میں جو لوگ قربانی نہیں کریں گے غریبی کی وجہ سے ان تمام امتیوں کی طرف سے ہے. اور ایک روایت میں ہے اَمَّن قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہا تمام لوگوں کی طرف سے ہے. تو میرے دوستو، جب نبی ہم امتیوں کی طرف سے قربانی کیے تو اللہ جن کو 5 لاکھ 10 لاکھ کا مالک بنایا ہے، ایسے لوگوں کو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. اور میت کی طرف سے قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یہ ہوتی ہے. چنانچہ ابو داؤد کے اندر ایک عنوان قائم کیے، باب الاضحیۃ عن المیت، کہ میت کی طرف سے قربانی ہوگی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بکرا ذبح کیے. تو صحابی نے پوچھا کہ آپ 2 کیوں کر رہے ہیں، ایک ہی میں تو ہو جاتا. تو انہوں نے کہا اوصانی رسول اللہ اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، کہ اللہ کے رسول مجھ کو تاکید کر کے گئے ہیں کہ اے میرے علی، میرے طرف سے تم قربانی کرنا، اس لیے میں قربانی کروں. اس لیے جو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں، تو باضابطے عنوان ہی قائم کیا باب الاضحیۃ عن المیت، میت کی طرف سے قربانی. جن کو اللہ حیثیت دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ، خلفائے راشدین، ماں باپ، ان کی طرف سے ضرور قربانی کریں. اور بعض لوگ رانچی سے بھی فون جاتا ہے کہ بکری خرید رہا ہوں 1 سال سے 1 مہینہ کم ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں. تو یاد رکھیے کہ بڑے جانور میں 2 سال سے کم ہو 1 دن بھی
یا بکری یا خنسی کی عمر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے۔ وہ حدیث میں جو ہے وہ دمبے کے بارے میں ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ ہو اور دیکھنے میں موٹا تگڑا لگے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو اس دمبے والے مسئلہ کو بکری پر لوگ فٹ کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول دمبا کے لیے خاص کیے ہیں، بکری میں وہ مسئلہ نہیں چلے گا۔ بکرا کو تو مکمل 1 سال ہونا چاہیے، 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ قربانی کریں یا نہ بھی کریں تو بقرعید کا چاند جو اس سال منگل کو یا بدھ کو نظر آئے گا تو وہ لوگ اپنا بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، تو یہ مستحب ہے۔ اور اس کے اندر حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل حکمت یہ ہے کہ آپ لوگ جو حج کیے وہ لوگ جانتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد بال ناخن نہیں کاٹا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میدان عرفہ میں جو حاجیوں کو نوازیں گے، اصل تو شیطان اس دن ذلیل ہوتا ہے، روتا ہے اور لنگڑا ہو جاتا ہے، بہت روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو حاجیوں پر میدان عرفات میں رحمت نازل کریں گے، تو ہم لوگ غریب لوگ جو حج کرنے نہیں پہنچ سکے یا کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے تم لوگ حاجیوں جیسی صورت بنا لو کہ حاجی لوگ جس طرح ناخن بال نہیں کاٹتے ہیں اور ان لوگوں پر رحمت کی دریا برسے گی، تو اے بندو ہو سکتا ہے کہ 1-2 چھٹاک اور تھوڑا سا قطرہ تم کو بھی مل جائے، اس لیے ناخن نہ کاٹو۔ تو اس لیے ناخن بال نہیں کاٹنا ہے۔ ہاں 40 دن میں جو یہ کیا ہے پوشیدہ بال وغیرہ کو کاٹنا ضروری ہے ورنہ گناہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کیا ہے 40 دن ہو گیا تو پھر اس کو بال کی صفائی اور ناخن کاٹنا ضروری ہے، اگر کاٹ لے گا تو کوئی گناہ نہ ہوگا، لیکن جن کی 40 دن نہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ نہ کاٹیں تاکہ اس کی برکات سے ہم لوگ محظوظ ہو جائیں اور ہم لوگ اس سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ ہم لوگوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہم لوگ جو درس قرآن میں شریک ہو رہے ہیں، اے اللہ جو میں کہہ رہا ہوں جو سن رہے ہیں، کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کی مغفرت فرما، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، جہاں سیلاب سے متاثر ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے غیب سے مدد فرما، تمام ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ حالات کو اے مسلمانوں کے لیے بہتر بنا۔ اے اللہ قربانی کے ایام صحیح سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کے ہم میں سے جو بیمار شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی سے دوشی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انا نسألك من خیر ما سألك نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔